ناظرین گرامی، اللہ کی کوئی بھی تخلیق بے وجہ نہیں ہے، اور بعض اوقات بہت کمزور دکھائی دینے والی مخلوق بہت بڑے اور معجزاتی کام کر جاتی ہے۔ ایسی کمزور مخلوق مکڑی ہے جس نے دین اسلام کے حق میں بہت بڑا کام کر دکھایا تھا۔ مکہ سے ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ سے بچتے ہوئے غار ثور میں پناہ لی، جہاں وہ 3 دن تک پناہ گزیر رہے۔ وہ تیسرے دن کفار مکہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع پر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، آپ حکم دیں تو میں اس غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی اپنے پروں میں چھپا لوں۔ مگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتے، حقیقی رب میں ہی ہوں، اور میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں کمزور مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کا خاتمہ کروں۔ لہٰذا قدرت خداوندی ایسی رہی کہ ایک مکڑی کو حفاظت کے لیے بھیجا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ملا تھا۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ پردہ تان دے اور ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ حکم ملتے ہی مکڑی نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل میں دید کی چاہ لیے 700 سال غار کے دانے پر بیٹھی دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے دانے پر تشریف لائے تو مکڑی نے عرض کی کہ اس ادنا کمزور مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ کی دید سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کیا۔ کفار مکہ نے جب غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایک عرصے تک فکر میں تھا کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب غیب کی خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ جس طرح اس پردار کو اس باریک تار پر پردہ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اس پل صراط سے ایسے ہی محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں کے متعلق کس علم کی بات ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ دوستو، حال ہی میں مکڑی پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو مار کر باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہی عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے، مگر اس گھر کی ماندی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے، لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا۔ حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک گفتگو فتنوں پر ہے۔ ناظرین گرامی، مکڑیاں ایسا عجوبہ جاندار ہیں جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے، مگر خدا کی شان کے سب سے حریص جاندار مکھی اور مچھر اس کی خوراک ہیں۔ ایک مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے باہر نہیں نکلتی جب تک کوئی شکار اس کے جالے میں نہ پھنس جائے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑیوں کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جاپان میں سب سے بڑا مکڑیوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ دوستو، سارے قدیمہ کے مذہبی علوم میں متفقہ طور پر قبول کیا گیا ہے کہ مادہ مکڑی عام طرح کے جالے بناتی ہے جبکہ نر مکڑی جالا نہیں بناتی۔ مکڑی کے جالا ایسے ریشم نما تاروں سے بناتا ہے جو روئی سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان تاروں کے وزن کے برابر سٹیل کا تار بنایا جائے تو مکڑی کا ریشم اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ سائنسدان بہت عرصے سے مکڑیوں کے جالے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ مکڑی 7 مختلف قسم کے ریشم پیدا کر سکتی ہے۔ ان میں سب سے مضبوط قسم کا ریشم اس ریشم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو کپڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ انسان بھی مصنوعی قسم کا ریشم بڑا مضبوط بنا سکتا ہے، مثلا کیولارا نامی یہ خاص ریشم، لیکن اس کی صنعت کے لیے اس کو بہت اونچے درجہ حرارت سے گزارنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس مکڑی اپنا جالا عام درجہ حرارت پر بنتی ہے اور اس کے لیے پانی استعمال کرتی ہے، پھر بھی مکڑی کا ریشم کیولارا سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مکڑی کے جالے کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ فٹ بال کے میدان جتنا بڑا ہو تو ایک بڑے ہوائی جہاز کو پرواز سے روک سکتا ہے۔ سائنسدان مکڑی کے ریشم پر ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جس کے ایک ایک لفظ میں ایک مکمل فلسفہ چھپا ہوا ہے، بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔